الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ میں سب سے پہلے پروفیسر ڈاکٹر محمد اکرم صاحب کا اور صاحبزادہ قمر الحق صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس کے بعد اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ جو موضوع ہے بنیادی طور پہ وہ یہ ہے کہ جو شہری منصوبہ بندی ہے اس کا آغاز اور اس کے اولین جو اس کی جڑیں ہیں وہ ہمیں دور مدنی میں بہت واضح طور پہ نظر آتی ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا آغاز تو مکی دور سے ہوتا ہے، لیکن ہم مدنی دور سے آغاز اس لیے کرتے ہیں کہ مکی دور میں کوئی ریاستی شکل میں مسلمانوں کے پاس طاقت نہیں تھی اور ایک مغلوبی کی فضا تھی۔ سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو اس کے بعد جو ریاستی ذمہ داریاں ہوتی ہیں اس کا آغاز ہوتا ہے، اس لیے ہم مدنی دور سے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ اس سے پہلے میں ایک غلط فہمی کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا جس میں بہت بڑے نامی گرامی شخصیات واقع ہوئی ہیں، اور اس کی کچھ مثالیں بھی میں ذکر کروں گا۔ جب ہم سیرت کو دیکھتے ہیں تو اس میں بظاہر یہ نظر آتا ہے جیسے حضور نے ترک دنیا کی طرف بہت زیادہ اس پہ زور دیا ہے کہ مسلمان جو ہے وہ تارک الدنیا ہوتے ہیں اور وہ دنیاوی معاش سے اور منصوبہ بندی سے کوسوں دور ہوتے ہیں، اور وہ اتنے سادہ ہوتے ہیں کہ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ المؤمن غر کریم، کہ مسلمان تو بہت زیادہ سادہ ہوتا ہے۔ تو پھر جیسے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام تشریف لاتے تھے اور کوئی دنیا کا کوئی کارنامہ ذکر کرتے تھے کہ میں نے اتنا کمایا، تو حضور فرماتے تھے کہ اس کی جگہ 2 رکعت نفل نماز پڑھ لیتے تو اس سے بہتر تھا۔ یا کبھی اگر کسی نے تعمیر کی تو بتایا کہ سب سے بدترین رقم وہ ہے کہ جس کو تعمیر میں خرچ کیا جائے۔ تو اس سے بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ جیسے رسالت میں، دور رسالت میں ہمیں دنیا کی زندگی کو بنانے کا کوئی بہت زیادہ اس پہ زور نہیں ملتا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ سے کچھ مورخین کو یہ غلط فہمی بھی ہوئی ہے کہ جو شہری منصوبہ بندی ہے یا جو تمدن ہے یا جو تہذیب ہے اس کا آغاز جب وہ کرتے ہیں تو بعد میں یا تو عباسی دور سے کرتے ہیں یا اموی دور سے کرتے ہیں، یا جو ہے اس کے بعد عثمانی دور کے ساتھ اس کو جوڑتے ہیں، اور ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ جیسے مدنی دور میں ہمیں اس کے کچھ وہ جڑیں نہیں ملتی، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اس میں مثال کے طور پر میں سب سے ایک نامی گرامی شخصیت ہیں مقدم ابن خلدون۔ اس کو اگر ہم دیکھ لیں مثلا تو مقدم ابن خلدون میں سب سے پہلے یہ صفحہ نمبر ہے 747، اس میں وہ ذکر کر رہے ہیں کہ ان حملۃ العلم فی الاسلام اکثرهم العجم۔ اس فصل کا بنیادی مقصد یہ ہے، جو کسی حد تک تو درست ہے، وہ اس میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو بنیادی علوم ہے جیسے فلسفہ ہے، نحو ہے، عربیت ہے، زیادہ تر لوگوں نے اس میں جو کنٹریبیوشن کی ہے وہ عربی نہیں ہے بلکہ عجمی ہے۔ انہوں نے پھر بہت ساری مثالیں ذکر کی ہے کہ جیسے نحو کے مؤسس ہیں، سیبویہ کی مثال ذکر کی ہے، اس کے علاوہ نصیر الدین طوسی کی مثال ذکر کی ہے، پھر آگے بڑھتے ہوئے تفتازانی کی مثال ذکر کی ہے، اور بہت ساری مثالیں ذکر کی ہیں۔ لیکن اس میں کچھ باتیں انہوں نے یہ کی ہیں کہ جیسے یہاں سے اگر آپ دیکھیں والقوم یومئذ عرب لم يعرفوا امر التألیف والتألیف والتدوین، اور یہاں سے لم یکن فیہا علم ولا صناعہ، تو وہ یعنی زور قلم میں اتنا کہہ گئے کہ اسلام کے اولین دور میں علم، صناعت، تہذیب اور یہ چیزیں بعد کی پیداوار ہیں، اور عجم سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ آگے جا کے پھر اس کی مثالیں ذکر کرتے ہیں، اور پھر اس کو رومی تہذیب کے ساتھ بھی جوڑتے ہیں، اس کو ایرانی تہذیب کے ساتھ بھی جوڑتے ہیں۔ حالانکہ بنیادی طور پہ یہ ایک غلط فہمی ہے، یعنی کسی حد تک تو یہ بات درست ہے، لیکن اگر ہم مزید ذرا دیکھیں تو یہ ایک غلط فہمی ہے۔ پھر یہی غلط فہمی آگے جا کے ایک اور کتاب ہے، یہ صدیق حسن خان قنوجی، نام سنا ہوگا، بہت بڑے مشہور عالم ہیں۔ تو انہوں نے ایگزیکٹلی یہی بات یہاں پہ کی ہے، العلم بین العرب والعجم۔ اس کو اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے ایک 2 غلطیاں کی ہیں یہاں پہ۔ ایک غلطی تو یہ کی ہے کہ ابن خلدون کی عبارت ذکر کی ہے اور کہیں پہ اس کا نام بھی نہیں لیا، اور یہ بات علامہ صدیق حسن خان پہ بہت زیادہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ ان کی کتابوں میں اس طرح کے مسائل کافی زیادہ ہیں۔ یہ پورا کا پورا انہوں نے جو تھیم ہے یا جو آئیڈیا ہے ابن خلدون سے لیا ہے، لیکن ان کا نام ذکر نہیں کیا۔ آگے جا کے کوئی 40-45 صفحے آگے جا کے سب سے پہلی دفعہ ابن خلدون کا نام آتا ہے، تو اس میں بھی یہاں پہ یہ ذکر کیا ہے کہ الملۃ فی اولھا لم یکن فیہا علم ولا صناعہ لمقتضی احوال البداوہ، کہ وہ سارے کے سارے
عربی اور بدوی اس سے آئے تھے، اور اس لیے زیادہ تر علوم کا ہمیں آغاز اسلامی دور کی شروعات میں نہیں ملتا۔ یہ دونوں باتیں اگر ہم دیکھیں تو بنیادی طور پہ یہ باتیں وہ درست نہیں ہیں، اور اسلام کے اولین آغاز میں ہی ہمیں اس کی شروعات بھی ملتی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اور دنیا دونوں کو لے کر وہ آگے بڑھے ہیں۔ صرف اس چیز پہ مین فوکس تھا کہ صحابہ کرام کا بنیادی مقصد دنیا نہ ہو۔ قرآن مجید کی آیت ہے وَلَا تَنْسَ نَصِیبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، کہ آخرت پر بھی فوکس ہونا چاہیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ دنیا کو بھی نہیں بھولنا چاہیے۔ تو یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف آخرت کو لے لیا جائے، اور جو حدیث ہے کہ جس میں مسلمان کو سادہ کہا گیا ہے، تو اگر ہم اگلے حدیث کو دیکھیں تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ والفاجر خب لئیم، کہ جو فاجر ہوتا ہے وہ کمینہ ہوتا ہے، دھوکہ باز ہوتا ہے۔ تو مسلمان کے سادہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ دھوکہ باز نہیں ہوتا، کمینہ نہیں ہوتا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا کے امور کا اسے علم نہیں ہوتا اور بہت سارے جہاں بانی کے اصول کا اسے علم نہیں ہوتا۔ تو یہ بات اس حد تک جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ اس کے بعد جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین اور دنیا کو جمع کرنے میں، ایک بہت مشہور کتاب ہے علامہ عبدالحی کتانی کی کتاب ہے التراتیب الاداریہ کے نام سے، اس میں یہ بات انہوں نے بہت واضح طور پہ کی ہے کہ جب آپ سیرت کو دیکھتے ہیں تو لم یبق لہ شک ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاء بعمارۃ الدنیا والعمل للآخرہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اور دنیا دونوں پہ فوکس کیا ہے، اور سیرت میں یہ دونوں چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ اور اس کی انہوں نے مثال یہ ذکر کی ہے کہ جب ہم شرعی احکامات کو دیکھتے ہیں تو 1/3 جو ہے وہ عبادات سے ان کا تعلق ہے، اور تقریباً 2/3 ایسا ہے کہ جن کا تعلق دنیاوی معاملات سے ہے اور معاشرت سے ہے اور ان جیسی چیزوں سے ہیں۔ اور انہوں نے اس کی مثال ایک اور بھی ذکر کی ہے کہ اگر ہم قرآن مجید میں دیکھیں تو فقہ سے متعلق جو آیات ہیں، جو آیات الاحکام ہیں، وہ تقریباً 150 کے لگ بھگ انہوں نے ذکر کی ہیں، لیکن جن چیزوں کا تعلق کائناتی نظام سے ہے اور دنیا کے نظام سے ہے وہ تقریباً 750 آیتیں ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید اور سیرت نبویہ میں ہمیں دنیا کی زندگی کو بنانے اور اس کی ایک منصوبہ بندی کے ساتھ اس کو چلانے کے اوپر کتنا اس پہ زور دیا گیا ہے۔ پھر یہ جب ہم حضور کی تربیت کو دیکھتے ہیں تو اس کی تربیت میں جو صحابہ کرام کی جو تربیت ہوئی، اور پھر آگے جا کے صحابہ کرام نے جس طریقے سے دنیا کو ڈیلیور کیا، تو اس میں ایک بہت اہم عبارت یہاں پہ یہ علامہ قرافی کا نام اگر آپ نے سنا ہوگا تو یہاں پہ اگر آپ کو نظر آ رہا ہو تو وہ بتانا چاہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو تھے وہ کانوا بحارا فی العلوم علی اختلاف انواعها، کہ وہ تمام علوم کے سمندر تھے، چاہے وہ شرعی علوم ہوں، چاہے وہ عقلی علوم ہوں، والحسابیات، چاہے وہ حساب کے علوم ہوں، والسیاسات والعلوم الباطنہ، علوم باطنہ ہوں یا ظاہرہ ہوں۔ اور انہوں نے ایک مثال ذکر کی ہے کہ ایک دفعہ حضرت علی اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ رات کے شروع میں بیٹھے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ بسم اللہ کے باب پر گفتگو کر رہے تھے، اور اس دوران صبح کی اذان ہو گئی۔ تو یعنی جس کے علوم کا کہ یہ حیثیت ہو، ان کو کیسے کہا جا سکتا ہے کہ وہ تمدنی علوم سے یا دینی علوم سے وہ شناسہ نہیں تھے۔ اور یہاں پہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ ایک حد تک تو عذر ہے کہ صحابہ کرام کو موقع ہی بہت کم ملا تھا، اس لیے کہ غزوات میں بہت زیادہ عرصہ صرف ہو گیا تھا۔ لیکن ایک اہم بات یہاں پہ انہوں نے یہ کی ہے کہ لو لم یکن لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معجزۃ الا اصحابہ لکفوہ فی اثبات نبوتہ، کہ اگر حضور کا معجزہ صرف ان کے صحابہ ہوتے تو یہ بھی ان کے نبوت کے اس بات کے لیے بطور معجزہ کافی تھا، کہ جس طرح کے علوم لے کے وہ آگے بڑھے، جس طرح دنیا پہ انہوں نے آگے رول کیا اور جہاں جہاں پہ گئے، اور وہ وہاں پہ اتنے زیادہ مؤثر ہو گئے کہ وہ وہاں کے لوگ اپنی تہذیب کو بھول گئے، اپنی زبانوں کو یہاں تک کہ بھول گئے۔ بہت سارے ممالک جن میں عربی بولی جاتی ہے تو یہ ان کی تاریخی زبان نہیں ہے، بلکہ وہ صحابہ کرام کے آنے کی وجہ سے اور ان کے ثقافت میں گل ملنے جانے کی وجہ سے ان کی زبان جو ہے وہ اس کے جو فاتح اقوام تھے اس کے وہ تابع ہوگی۔ تو اس کی اس غلط فہمی کی ایک وجہ یہ ہے اصل میں کہ جب ہم سیرت کی کتابوں کو دیکھتے ہیں تو سیرت میں ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ تر جو جنگی مشن ہیں وہ ہمیں زیادہ تر نظر آتے ہیں، کہ غزوہ بدر ہے، غزوہ احزاب یا غزوہ خندق، غزوہ احد، یہ سارے غزوات جو حضور کے ایسے مہم تھے اس کے بارے میں ہمیں واضح طور پہ ہدایات نظر آتی ہیں۔ پھر حضور کی جو خانگی زندگی تھی، جو ان کے شمائل تھے، جو تمدن سے متعلق یا شہری منصوبہ بندی سے متعلق جو روایات ہیں، جو سیرت کا جو ذخیرہ ہے، اس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کر کے نہیں پیش کیا جاتا۔ اس کو ضمنی طور پہ تو پیش کیا گیا ہے اور اس پہ بہت ساری کتابیں بھی لکھی گئی ہیں جس کا میں آگے کچھ تذکرہ کروں گا، لیکن اس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ نہیں کیا گیا۔ اس وجہ سے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوئی ہے۔ دوسری غلط فہمی ایک حدیث کی وجہ سے ہوئی ہے
وہ حدیث ہے کہ جب صحابہ کرام نے اس میں کھجوروں کے اندر وہ جو تلقیح جس کو کہا جاتا ہے، قلم اس کو کہا جاتا ہے یا کچھ اور اس کے اصطلاحات ہیں، تعبیر کہا جاتا ہے، تو صحابہ کرام نے جب وہ کیا تو حضور نے فرمایا کہ یہ آپ کیوں کرتے ہیں؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ اگر ہم یہ نہ کریں تو کھجور کی فصل ٹھیک طرح سے نہیں ہوتی۔ تو حضور نے فرمایا کہ اگر آپ نہ کریں تو یہ بہتر ہوگا۔ تو صحابہ کرام نے 1 سال اس کا اہتمام نہیں کیا تو کھجور کی فصل بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ پھر حضور نے فرمایا کہ انتم اعلم بامور دنیاکم، کہ تم دنیاوی امور مجھ سے زیادہ جانتے ہو، آپ اس کو زیادہ بہتر طریقے سے جان سکتے ہیں، اس لیے دنیاوی معاملات میں جو ہے آپ اپنے حد تک جو ہے اپنے طور پہ اس میں جو بھی تصرف کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ اس حدیث کے ظاہر کو اگر دیکھا جائے تو اس سے بظاہر لگتا ہے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شہری منصوبہ بندی یا دنیا کے تمدن یا اس کے ساتھ کوئی زیادہ تعلق نہیں تھا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ مطلب اس کا یہ کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضور نے یہ بات بطور حکم ارشاد نہیں فرمائی تھی، اور یہ کوئی ان کے شان کے خلاف نہیں تھا کہ کوئی بات ایسی ہو کہ ابتداء میں ان کے علم میں نہ ہو، خاص طور پہ جس آدمی کا زراعت کے ساتھ کوئی براہ راست منصوبہ یا وقت نہ رہا ہو، اور مہاجرین جو تھے وہ زیادہ تر تاجر پیشہ تھے اور انصار جو تھے وہ زراعت کے ساتھ وابستہ تھے، تو حضور نے خیال ذکر ارشاد فرمایا کہ اگر آپ اس کو چھوڑ دیں تو شاید اس سے کوئی نقصان نہ ہو۔ تو صحابہ کرام نے جب چھوڑ دیا اور پتہ چلا تو آگے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، آپ اس کا اہتمام کر سکتے ہیں اور اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ اس نقطے کو علامہ قاضی ایاز نے شفا میں واضح کیا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں یہاں پہ اگر ہم ان کی عبارت کو دیکھیں کہ یہ جو دنیا کے اس طرح کے معاملات ہیں اس کا تعلق تجربے سے ہے، اور اس آدمی کو اس کا زیادہ علم ہوتا ہے جو صبح سے لے کر شام تک کی دنیا کی گفتگو کرتا رہتا ہے، جس کا مطبع نظر دین ہو، اس کو اس طرح کے کسی عاد معاملے میں غلط فہمی کا ہو جانا کوئی بعید نہیں ہے۔ لیکن ساتھ میں یہ بھی وضاحت کی کہ یہ کوئی ایک عاد معاملہ تھا، ورنہ اگر حضور کے ہم عمومی معاملے کو دیکھیں تو دنیا کے امور میں بھی ان کی بصیرت اتنی فائق تھی کہ اس کو دیکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی جو طبی معاملات ہیں، اس کے علاوہ جو حضور کے منصوبہ بندی کی بہت ساری چیزیں ہیں کہ اس سے انسان عاجز ہے، اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ایک ظاہر اور باہر معجزہ تھا۔ تو اس لیے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور نے جب مدینہ منورہ کا انتخاب کیا اور پھر ایک ریاست وجود میں آئی تو اس کے بعد سے بہت ساری چیزیں جو شہری زندگی کا حصہ تھیں اس کی بہت دقیق تفصیلات کا حضور نے ذکر فرمایا۔ اور اس میں اگر ہم اس کتاب کو دیکھیں جو علامہ قطانی نے لکھی ہے، تقریباً 2 جلدوں کی ایک بہت بڑا موسوعہ ہے، اس کے اندر انہوں نے جو پیشے ذکر کیے ہیں، جو حضور نے جن لوگوں کو یعنی عامل اور یا نگرانیاں دی تھی، کسی کو جاسوسی کی نگرانی دی تھی، کسی کو پولیس کی نگرانی دی تھی، کسی کو جو ہے نا خندق کی جیسی نگرانی دی تھی، کسی کو دبابات ٹینکوں یا جو باقی باہر ایسی ٹیکنالوجی ہے جو جنگ میں استعمال ہوتی ہے کسی اور جگہ سے ان کی نگرانی دی تھی، کسی کو ترجمے کی ذمہ داری دی تھی۔ تو ایک بہت بڑا موسوعہ انہوں نے لکھا ہے، اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دینی معاملات کو مقدم رکھنے کے باوجود دنیا کی بہت دقیق تفصیلات سے واقف تھے۔ بلکہ اگر ہم دیکھیں تو خود مدینہ کا انتخاب یہ بھی شہری منصوبہ بندی کا اتنا اعلیٰ ترین نمونہ ہے، اس لیے کہ جب ہم ہجرت کے واقعے پہ نظر رکھتے ہیں تو حضور کے سامنے کئی سارے مواقع تھے کہ کہاں ہجرت کی جائے۔ جب یہ بات واضح ہو گئی کہ مکہ میں تو رہ نہیں سکتے، اور یہ بات تو حضور کو سب سے پہلے جب ورقہ بن نوفل نے بتایا کہ آپ کی قوم یہاں سے آپ کو نکال دے گی تو انہوں نے تعجب کے ساتھ پوچھا کہ کیا مجھے بھی نکال دے گی، حالانکہ وہ تو مجھے صادق اور امین کہتے ہیں۔ تو انہوں نے بتایا کہ آپ سے پہلے جس نے بھی اس طرح کا دعویٰ کیا اس کو شہر سے نکالا ہی گیا ہے، اس لیے آپ کو جانا ہی پڑے گا۔ اس لیے شروع سے ہی حضور کے ذہن میں تھا کہ یہاں سے جب جانا ہو تو ہم کہاں پہ چلے جائیں۔ تو کچھ عرصے بعد حضور خود طائف تشریف لے گئے کہ یہاں پہ یہ جگہ شاید اسٹریٹجکلی اور بہت زیادہ اس سے مواقع کے لحاظ سے بہت اہم ہے، لیکن وہاں سے مایوسی ہوئی، واقعہ مشہور ہے۔ پھر حبشہ کی طرف بھی 2 دفعہ ہجرت ہوئی ہے، تو وہ ایک بہت زیادہ بہترین موقع تھا کہ وہاں پہ صحابہ کرام ہجرت کریں اور وہاں سے دین اسلام کے پھیلاؤ کا ذریعہ بنے۔ لیکن حبشہ جو ہے وہ جو جگہ تھی اس کا جو محل وقوع ہے یا جو اس کا جغرافیہ ہے اس کے اندر وہ خصائص نہیں تھے جس کی وجہ سے اس کو ایک اسلامی اسٹیٹ ڈکلیئر کیا جا سکے۔ اس کے لیے جو سب سے موزون جگہ تھی وہ مدینہ منورہ تھی۔ اور مدینہ منورہ کیوں موزون جگہ تھی اس کے لیے ایک کتاب دیکھیں، اور بہت اہم ترین کتاب ہے اور بہت یعنی قدیم کتاب ہے۔ یہ کتاب ہے ابن ابی الربیع نے لکھی ہے، 272 میں ان کا انتقال ہوا، یعنی 3 صدی ہجری کی کتاب ہے جو کہ انہوں نے عباسی خلیفہ معتصم باللہ کے لیے لکھی تھی۔ اس کا نام ہے سلوک المالک فی تدبیر الممالک، کہ خلیفہ کا دستور کیا ہونا چاہیے۔ جیسے قاضی ابو یوسف نے کتاب الخراج ہارون الرشید کے لیے لکھی تھی، اسی طرح یہ کتاب لکھی ہے۔ اور اس کتاب کی عجیب بات یہ ہے
کہ سعودی جو بادشاہ تھا شاہ فہد، اس کے بیٹے نے اس کی تخریج کی ہے اور تحقیق کی ہے، اور اتنی خاص طور پہ کتابوں کی جس طرح سے تحقیق اور تخریج کی جاتی ہے، اس میں اس طرح کی کتاب جو ہے وہ بہت کم میں نے دیکھی ہے کہ انہوں نے اس طرح بہترین طریقے سے تخریج کی ہوتی ہے اور اس طرح نقشے وغیرہ بنائے ہیں۔ اگر اس میں ہم دیکھیں تو وہ خلیفہ کو کہتے ہیں کہ جب آپ نے کوئی نیا شہر بسانا ہو تو اس کے اندر آپ نے ان چیزوں کو دیکھنا ہے۔ سب سے پہلے دیکھیں سعۃ المیاہ المستعذبہ، کہ اس کے اندر پانی وافر مقدار میں ہو۔ اب مدینہ منورہ کو دیکھیں تو پانی کا جو مسئلہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت سارے طریقوں سے حل کیا، جس میں ایک بہت بڑا جو واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ جب جو یہودی کا کنواں تھا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بتایا گیا تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے وہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اس کے ساتھ پانی کا مسئلہ خاصی حد تک حل ہو گیا، اور اس میں باقی بھی کنویں اور اس طرح کے چشمے موجود تھے۔ دوسرا یہ تھا امکان المیرۃ المستمدہ، کہ وہاں راشن کے بند ہونے کا کوئی خطرہ نہ ہو۔ مدینہ منورہ کو اگر آپ دیکھیں تو جو قریش جب جاتے تھے تو ان کا رستہ شام کی طرف جاتے ہوئے مدینہ منورہ کے آس پاس سے گزرتا تھا، اور وہ ایک ایسی جگہ تھی کہ وہاں تو راشن کا یا غلے کا آنا وہ تو بہت زیادہ تھا، لیکن یہاں سے آپ بہت سارے علاقوں کا غلہ بھی بند کر سکتے تھے۔ چنانچہ جب قریش کا قافلہ غزوہ بدر کے موقع پہ آ رہا تھا وہ مدینہ منورہ کے قریب سے گزر رہا تھا، تو یہ دوسری خاصیت بھی اس میں موجود تھی۔ تیسری خاصیت ہے اعتداد المکان و جودۃ الہوا، کہ اس کی ہوا ٹھیک ہو۔ یہ مسئلہ بہرحال مدینہ منورہ میں بہت یعنی سنگین مسئلہ تھا، اس لیے کہ مدینہ منورہ کا بخار مشہور تھا، اور آپ کے علم میں ہے کہ جب صحابہ کرام نے ہجرت کی تو بہت سارے صحابہ کرام کو بخار ہو گیا، اور ایک تو مکہ مکرمہ چھوڑنے کا غم، اوپر سے بخار اتنا شدید، اس لیے تو حضور نے فرمایا کہ جو اس کے بخار من صبر علی لأوائها و شدتها كنت له شفیعا و شہیدا یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن میں اس کی سفارش کروں گا۔ اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے اشعار، حضرت حسان بن ثابت کے اشعار کہ جب ان کو بخار چڑھتا تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اشعار مشہور ہیں، کل امرئ مصبح فی اہلہ والموت ادنی من شراک نعلہ، اور حسان بن ثابت کہتے تھے کہ الا لیت شعری هل ابیتن لیلۃ۔ تو یہ سارے جو ہیں وہ یعنی صحابہ کرام کو وہاں کی ہوا جو ہے وہ ابتدائی طور پہ ٹھیک نہیں آئی۔ اس کے لیے حضور نے کیا اہتمام کیا کہ دعا فرمائی، اور کہا کہ اللہ یہاں کا بخار اور یہاں کی وباؤں کو جحفہ منتقل کیجیے۔ دوسرا یہ کہا کہ اس کے لیے فرمایا کہ اللہ آپ کے خلیل نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے لیے دعا کی تھی، میں مدینہ منورہ کے لیے دعا کرتا ہوں، اور پھر کہ ہمارے مد میں اور سا میں غلہ جات میں ہر چیز میں برکت عطا فرمائے، جس سے وہاں کی ہوا اور وہاں کا سب کچھ صحابہ کرام کو اتنا موافق آ گیا کہ ہجرت کے بعد یعنی فتح مکہ کے بعد بھی صحابہ کرام نے واپس مدینہ منورہ کو چھوڑا نہیں۔ تیسرے نمبر پر ہے القرب من المراء، چوتھے نمبر پر کہ وہاں پہ چارے وغیرہ کا انتظام اور سب یہ چیزیں ہوں، باغات ہوں۔ مدینہ منورہ میں یہ چیزیں وافر مقدار میں تھی، کھجوریں تھی، باقی باغات، یہ ساری چیزیں تھیں۔ پانچویں اور چھٹی چیز کو ہم ملا سکتے ہیں کہ یہ تھا کہ دشمنوں سے اس کو محفوظ کیا جا سکے، اور یا تو قدرتی طور پہ بھی وہ جگہ ایسی ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کی حفاظت کا انتظام کیا جا سکے۔ اچھا، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کا جو یعنی اس کے بارے میں سنا تھا، اور خود تشریف لے گئے تھے حضرت یعنی بی بی آمنہ کے ساتھ جب ان کی عمر 6 سال تھی، اس وقت تو اس کا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید اندازہ لگایا ہو یا نہ لگایا ہو، لیکن بعد میں اگر آپ اس نقشے کو دیکھیں جو غزوہ خندق کا ہمیں نقشہ ہے، اس میں آپ یہ دیکھیں کہ مدینہ منورہ حفاظتی انتظامات اس کے قدرتی طور پہ کتنے مضبوط تھے۔ یہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ مدینہ منورہ کی وہ آبادی ہے جہاں پہ مسجد نبوی ہے، اور یہ اس کا شمالی علاقہ ہے جہاں سے غزوہ احزاب میں کے موقع پر خندق کے وہ مشرکین مکہ تشریف لائے تھے، یہ شمالی علاقہ ہے۔ اب باقی تینوں اطراف سے مدینہ منورہ اتنا محفوظ ہے کہ اس کے لیفٹ سائڈ پر یہ وبرا کا علاقہ ہے اور رائٹ سائڈ پہ حرہ کا علاقہ ہے۔ یہ دونوں علاقے اتنے پتریلی ہیں کہ یہاں سے کسی بھی دشمن کے لشکر کا آنا بظاہری طور پہ اسباب کی نظر میں ممکن نہیں تھا۔ صرف پیچھے سے اگر آپ دیکھیں تو یہ کونا ہے، یعنی جو جبل عسیر کے ساتھ یہ والا کونا رائٹ سائڈ پہ، یہ ایک جگہ ایسی تھی جہاں سے کوئی دشمن آ سکتا تھا، لیکن اس کے لیے حضور نے کیا انتخاب اور کیا اہتمام کیا کہ آتے ساتھ ہی یہود کے ساتھ جو میثاق مدینہ کیا، جس کی وجہ سے بنو قریظہ وہ اس میثاق کی وجہ سے اس بات کے پابند تھے کہ یہاں سے کسی لشکر کو نہ گھسنے دیا جائے۔ صرف ایک جگہ یہاں پہ رہ جاتی ہے جہاں سے غزوہ احزاب کے موقع پر سارے کے سارا لشکر آیا، اور اس کے لیے حضور نے خندق کا اہتمام کیا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خود بذات خود مدینہ کا انتخاب اور اس میں شہری منصوبہ بندی اور یہ ساری چیزوں کے انتخاب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جرف نگاہی اور جو ان کا جو فراست ہے اس کا کتنا عمل دخل تھا۔ اور اس کے بعد
پھر بہت ساری چیزیں، پھر جیسے مدینہ منورہ حضور تشریف لائے، انصار کا مہاجرین کا معاملہ تھا، آپ نے سنا ہے کہ اس میں مواخات کا معاملہ پیش آیا، مسجد نبوی کا کو بنایا گیا، اس کے بعد صفہ بنایا گیا۔ اس میں ایک اور اہم چیز آپ دیکھتے ہیں کہ فقہ میں آپ نے ایک مسئلہ پڑھا ہوگا کہ مزارعات یعنی بٹائی کے اوپر زمین دینے کا حکم کیا ہے۔ تو تمام فقہاء اس کے جواز کے قائل ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں بٹائی پر زمین دینا جائز نہیں ہے۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ دلیل ہے کہ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ حضور نے بٹائی پر زمین دینے سے منع فرمایا۔ اچھا، اب اس حدیث کو اگر ہم دیکھیں تو اس حدیث کو ایک خاص تناظر میں دیکھنا پڑے گا، اور یہی باقی ائمہ جواب دیتے ہیں کہ جب حضور تشریف لائے مدینہ منورہ میں تو انصار کے پاس بہت زیادہ زمینیں تھیں، جس میں سے کچھ زمینیں ایسی تھیں کہ جس میں وہ خود کاشت کرتے تھے، کچھ زمینیں ایسی تھیں جو فالتو پڑی ہوئی تھیں جس میں وہ کاشت نہیں کرتے تھے۔ تو انصار میں سے کسی کے ذہن میں آیا ہوگا کہ یہ جو ہمارے مہاجرین بھائی آئے ہیں ان کو ہم یہ بٹائی پر دے دیتے ہیں تو آدھی فصل آپ ہمیں دیں گے، آدھی فصل خود لے لیں گے۔ تو حضور نے دو چیزوں کا اہتمام کیا۔ پہلی بات تو یہ کہی کہ جو بھی بنجر زمین ہے اس کو کوئی بھی آدمی کاشت کرے تو وہ اس کی ہے۔ دوسری بات انصار کو کہا کہ اگر آپ کے پاس کوئی اضافی زمین ہے تو آپ خود کاشت کریں، نہ ہو تو اپنے مہاجری بھائی کو آپ مفت دے دیں۔ اب یہ موقع ایسا نہیں ہے کہ آپ اس سے آدھی فصل لیتے ہیں، اس لیے آپ اس کو بٹائی پر نہ دیں بلکہ آپ اس کو مفت دے دیں، جس سے وہ کاشت کر کے اپنے لیے کوئی گزارانی زندگی کے اسباب کا اہتمام کر سکے۔ تو یہ حدیث اس خاص تناسب میں تھی، اور جس سے زراعت کا اور انصار مہاجرین کے کسب معاش کا بہت زیادہ اہتمام ہو گیا۔ اور پھر انصار بھی تو انصار تھے، روایت میں آتا ہے کہ جب غزوہ خیبر کے موقع پر حضور کے پاس بہت زیادہ زمینیں آ گئیں تو حضور نے انصار کو کہا کہ اگر آپ چاہیں تو میں مہاجرین کو کہہ دوں کہ وہ ساری زمینیں آپ کو واپس کر دیں اور یہ خیبر کی زمینیں میں مہاجرین میں تقسیم کر دوں۔ تو انصار نے جواب دیا کہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہماری دی ہوئی زمینیں بھی مہاجرین کے پاس ہی رہنے دیں اور خیبر کی زمینیں بھی ان میں ہی تقسیم کر دی جائیں، بے شک ہمیں اس میں سے نہ دیا جائے۔ تو حضور نے اس کی منصوبہ بندی، اور خاص جو ہمیں حدیث میں بہت سارے ارشادات نظر آتے ہیں وہ تو ایک قوانین ہیں، لیکن اس کو اگر دیکھا جائے تو وہ شہری منصوبہ بندی کا حصہ تھے۔ جیسے ماحولیات سے متعلق جو ارشادات ہیں حضور کے، یا اس سے رستوں سے متعلق جو ارشادات ہیں، یا اس کے علاوہ جو باقی حضور کے ایسے ارشادات ہیں، جیسے مثال کے طور پر اگر ہم ماحولیات کے حوالے سے دیکھیں تو حضور نے درخت کے حوالے سے بہت ساری باتیں کی ہیں کہ درخت کو کاٹنے کی اجازت نہیں دی، اور فرمایا کہ جو درخت لگاتا ہے تو اس میں سے کوئی مرغی یا کوئی پرندہ اگر دانہ بھی چگتا ہے تو اس کے لیے صدقے کا باعث ہے۔ تو یہ صدقے کی بات کی گئی ہے، لیکن یہاں پہ ماحولیات کی ایک بات کی گئی ہے۔ یہاں تک کہ حدیث میں تو یہ بھی آتا ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی پرندے کو قتل کرتا ہے بغیر کسی وجہ سے تو قیامت کے دن وہ پرندہ اللہ کے حضور شکایت کرے گا کہ ان ھذا قتلنی عبثا۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ بحق کیا ہوتا ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ حق یہ ہے کہ اس کو کھایا جائے، ویسے اس کو قتل نہ کیا جائے۔ تو یعنی آبی حیات کا تحفظ، جنگلی حیات کا تحفظ، اس کے علاوہ جو ہے اس کا بہت ساری چیزوں کا تحفظ، اور پھر ماحول کو گندا کرنے کے، جیسے آپ نے ایک حدیث سنی ہے حضور نے فرمایا کہ کڑے پانی میں کوئی آدمی قضاء حاجت نہ کرے۔ تو اس کو اگر آپ اس نگاہ سے دیکھیں کہ اب اس بات کی یعنی اللہ تعالیٰ کی اتنی ساری زمین ہے اور کوئی بندہ آتا ہے اور وہ کڑے پانے میں ہی قضاء حاجت کرتا ہے، تو یہ تو یعنی فطرتاً اس کے فطرت میں خبث ہے کہ وہ اتنے پانی کو گندا کرتا ہے جو کسی اور آدمی کے لیے وہ بن سکتا ہے، وہ کوئی گزرانی زندگی کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ تو یہ بات اتنی کامن تھی جو حضور نے ماحولیات کے لحاظ سے اور جو آداب کے لحاظ سے حضور نے ارشاد فرمایا تھا۔ مجھے یہاں پہ ایک واقعہ یاد آیا جو کہ جب محدثین یہ اس بات پہ گفتگو کرتے ہیں نا کہ سب سے پہلے بچہ کتنے عرصے میں حدیث کو سیکھنے کے قابل ہو جاتا ہے، تو اس میں ایک اصول حدیث کی کتاب ہے فتح المغیث کے نام سے، اس میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ لکھا ہے اور بہت بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ اس کے پاس گیا، جعفر بن محمد کے پاس۔ جعفر بن محمد کون ہے؟ جعفر صادق۔ ان کے پاس گیا، دروازہ میں نے کھٹکھٹایا تو ایک چھوٹا سا بچہ نکلا جس کی عمر 5 سال تھی۔ تو امام صاحب کہتے ہیں میں نے اس سے ایک سوال پوچھا کہ میں ذرا اندازہ لگا لوں کہ عقلی لحاظ سے وہ کتنا پختہ ہے۔ تو میں نے کہا کہ ذرا یہ بتائیے کہ جب کوئی بندہ، کوئی اجنبی آدمی آتا ہے آپ کے اس میں علاقے میں تو وہ قضاء حاجت کیا کرتا ہے، کدھر کرتا ہے؟ تو اب 5 سال کا بچہ ہے، یعنی اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہماری تہذیب میں 5 سال کے بچے کو بھی کتنا اندازہ تھا۔ اب انہوں نے جواب دیا تو وہ جواب بڑا دلچسپ ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اس نے کہا کہ یہ توقع شطوط الانہار، کہ جو نہر ہوتے ہیں اس کے کناروں سے بچیں، وہ مساقط الثمار، جہاں پہ پھل گرتے ہیں باغات وہاں سے بچیں، وہ افنیت المساجد، کسی مسجد کے صحن میں قضاء حاجت نہ کریں، وہ قوارع الطرق، رستے میں قضاء حاجت نہ کریں،
وتوارا خلف جدار، کسی دیوار کے پیچھے بیٹھ جائیں، وہ اشل سیابہ کا کپڑے ٹھیک کر دیں، وسم میں بسم اللہ، اللہ کا نام لے کے، یعنی اس سے پہلے قضاء حاجت کی دعائیں کر کے، وضعہ این شئت، جدھر دل چاہے اس کو قضاء حاجت کر لیں۔ اب جو ہے نا یہ اگر بچے کی اس کو باتوں کا آپ دیکھیں، 5 سال کا بچہ، اس نے فوری طور پہ جو جواب دیا، اور اس میں یعنی آپ دیکھیں شہری زندگی کی کتنے بہترین اصول بتائے گئے ہیں کہ انسانی فضلے کا کیا، کہاں کہاں اس کو گرایا جائے، کیسے اس کا اہتمام کیا جائے۔ تو یہ بات یعنی یہ اسلامی تہذیب کے اندر یہ ایک کامن سی بات تھی، اس کے لیے بچوں تک اس کو علم تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کا اہتمام کیا، جو ارشادات ہیں حضور کے، اس کو ہم اس تناظر میں دیکھتے ہیں، تو یہ دراصل اس شہری انتظام کا اور اس کا ایک حصہ تھا۔ پھر جو ہے آخری چیز میں ذکر کروں گا کہ اس میں جو پھر حضور نے بازار کے حوالے سے جو ارشادات دیے، تو اس میں بہت ساری چیزیں سیرت نگاروں نے ذکر کی ہیں، لیکن جو باتیں ہمیں فقہ میں نظر آتی ہیں وہ ساری بھی اس شہری منصوبہ بندی کا ایک طرح سے حصہ تھی۔ جیسے حضور نے اس میں ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی بندہ ہمارے بازار، سب سے پہلے تو بازار کا انتخاب کیا، اور پھر کہا کہ یہاں پہ ٹیکس نہیں ہوگا، اور کہا کہ جو بازار میں غلہ لے کے آئے گا اس کے لیے برکت کی دعا دی، اور کہا کہ جو آدمی ذخیرہ اندوزی کرے گا، جو مناپلی قائم کرے گا، اس کے بارے میں کہا کہ وہ ملعون ہے۔ پھر اس کے بعد جو چیزیں کسی بھی طرح سے ریٹ کے اوپر اثر انداز ہو سکتی تھی، ان ساری چیزوں کو منع فرمایا۔ تو کہا کہ کوئی بدو اگر آتا ہے بازار میں سودا لاتا ہے، تو کسی شہری آدمی کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ جا کے اس کا دلال بن کے بیچے تاکہ وہ زیادہ منافع کمائے اور باقی لوگوں کو نقصان ہو۔ اسی طریقے سے یہ بھی کہا کہ کسی شہری آدمی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ بازار میں پہنچنے سے پہلے رستے میں ہی اس سے سودا لے لے اور وہ پھر آ کے اپنے منمانے نرخوں پہ اس کو جو ہے بیچ دیا کرے، بلکہ کہا کہ ان کو آنے دیں تاکہ اس سے شہری لوگوں کو بھی فائدہ ہو اور شہری لوگوں سے ان کو فائدہ ہو۔ تو اس طرح کی جو فقہی ارشادات ہیں وہ دراصل اس شہری منصوبہ بندی کا حصہ تھے۔ اور اس میں ایک اور بات میں کہنا چاہوں گا، پتہ نہیں آپ اس سے اتفاق کریں گے یا نہیں کریں گے، اس لیے کہ یہ بات اس تناظر میں مجھے کسی کتاب میں بالکل اس عنوان کے ساتھ نہیں ملی، کہ جو معیشت میں سب سے جو نیچرل طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف سے کوئی کموڈٹی ہو اور دوسری طرف سے کوئی پرائز کے طور پہ سونا چاندی یا کوئی میڈیم آف ایکسچینج ہو، جیسے آج کل کرنسی نوٹ ہیں۔ یہ سب سے جو ہے وہ نیچرل طریقہ ہے خرید و فروخت کا، کہ ایک طرف کموڈٹی ہو، دوسری طرف جو ہے وہ پرائز کی شکل میں کوئی کرنسی ہو۔ سب سے زیادہ حضور نے مدینہ کے بازار میں اس پر زور دیا کہ جو بھی سودا ہوگا وہ اسی طریقے سے ہوگا، اس لیے کہ یہ نیچرل طریقہ ہے اور اسی کے آگے بڑھنے سے بہت سارے مسائل حل ہوتے ہیں، اور جب اس کو چھیڑ دیا جائے تو اس سے بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اب اس کے علاوہ 2 طریقے اور تھے، اس سب پہ ریسٹرکشنز لگا دی۔ جیسے ایک تھا بارٹر سیل۔ بارٹر سیل ہے کہ آپ گندم کا تبادلہ گندم کے ساتھ کرتے ہیں، گندم کا تبادلہ چاول کے ساتھ کرتے ہیں۔ اب اس پہ حضور نے ریسٹرکشن لگا دی، کہا کہ اگر آپ گندم کا تبادلہ گندم کے ساتھ کریں گے تو برابری بھی قائم کریں گے اور فوری طور پہ قبضہ بھی دیں گے، اور گندم کا تبادلہ چاول کے ساتھ کریں گے تو فوری طور پہ قبضہ بھی دیں گے۔ اب ذہن میں سوال آتا ہے کہ جب گندم کا تبادلہ چاول کے ساتھ ہے تو اس میں فوری طور پہ قبضہ دینے کا کیا، یعنی اس کے کیا حکمت تھی؟ اصل میں اس میں حکمت یہ ہے کہ اس چیز کو حضور ڈسکریج کرنا چاہتے تھے، بارٹر سیل کو۔ مثال کے طور پر اگر کوئی حکومت پرائس فکسیشن کرنا چاہے کہ یہ چیز جو ہے نا، ٹماٹر آج کل تقریباً 400 روپے کلو ہے، اگر فکسیشن کرنا چاہے کہ 400 روپے سے زیادہ کوئی ٹماٹر نہیں بیچے گا، تو وہ فکسیشن کس میں ہو سکتی ہے؟ کرنسی میں ہو سکتی ہے۔ بارٹر سسٹم میں فکسیشن ہو سکتی ہے؟ نہیں، ورنہ تو پھر کہنا پڑے گا کہ ٹماٹر کو گندم کے بدلے بیچیں تو اتنا ہونا چاہیے، چاول کے بدلے بیچیں تو آپ کو 1000 چیزوں کی لسٹ دینی پڑے گی۔ تو اس لیے یعنی جو نیچرل طریقہ نہیں ہے بارٹر سے، اس لیے اس پہ کم ریسٹرکشن لگا دی۔ پھر جو اس سے بھی اگلا مرحلہ ہے کہ آپ اس کا کرنسیز کا آپس میں تبادلہ کرتے ہیں، یہ تو بالکل بھی نیچرل نہیں ہے، اس لیے کہ کرنسی اٹ سیلف میڈیم آف ایکسچینج ہے اور اس کو آپ کموڈٹی نہیں بنا سکتے، تو اس پہ بہت زیادہ ریسٹرکشن کر دی۔ اس پہ تو یہاں تک کہا کہ اگر وہ آپ کو کہے کہ میں گھر میں اندر لا کے واپس لا کے آپ کو سونا دیتا ہوں، اتنے بھی آپ نے اس کو وقت نہیں دینا، بلکہ فوری طور پہ ادھر ہی اس سے قبضہ لیں۔ تو اس پہ مزید ریسٹرکشن لگا دی۔ جیسے اب آج کل جو ہے نا حکومت ڈالر کے اوپر انہوں نے ریسٹرکشن لگا دی ہے کہ سب سے پہلے آپ کے پاس ویزا ہونا چاہیے، اس کے بعد ٹکٹ ہونا چاہیے، ٹکٹ سے اتنا عرصہ پہلے آپ ڈالر خرید سکتے ہیں، اس لیے کہ اس کو ڈسکریج کرنا چاہتی ہے۔ تو اسی طرح بہت سارے احکامات تھے کہ جو ہم فقہی تناظر میں پڑھتے ہیں، لیکن دراصل وہ اس شہری منصوبہ بندی کا حصہ تھے، جس کی وجہ سے بازار میں قیمتوں کے اتار چڑھاؤ پہ فرق آتا ہے، یا اس سے کسی چیز یا اس سے ایکسپلائٹیشن ہوتی ہے۔ جیسے اگر کوئی غریب آدمی ہے، مثال کے طور پہ وہ بازار جانا چاہتا ہے، اس کے پاس کوئی پل ہے، آپ اس کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کو کوئی دھوکہ نہ دے، تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ دھوکے کا سمپل طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی آپ سے 200 روپے سے کم پہ
وہ پل لیتا ہے تو آپ نے اس کو نہیں دینا، آپ کو نقصان ہے. تو یہ تو آپ اس کو بتا سکتے ہیں، لیکن بارٹر سیل میں آپ اس کو کیسے بتائیں گے؟ نہیں بتا سکتے. ہو سکتا ہے اس کو کوئی دھوکہ دے دے. تو اس لیے حضور نے بہت سارے جو ارشادات جو ہم فقی تناظر میں پڑھتے ہیں وہ سارے ارشادات دراصل اس شہری منصوبہ بندی کا حصہ تھے. اور میں 5 منٹ میں بات ختم کرتا ہوں، میرے 2-3 منٹ رہتے ہیں. تو حضور نے یہ جو ارشادات ہیں ان سارے فقی ارشادات کو ہم نے اسی تناظر میں اگر دیکھیں تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ سیرت کا بہت بڑا پہلو ہے کہ جو فقی احکامات کو آپ سیرت کے ساتھ مرج کر کے پڑھتے ہیں، اور یہ اس شہری منصوبہ بندی کا حصہ تھے. اور اس کے اندر اتنی دقیق تفصیلات اس لیے نہیں آ سکی کہ شروع میں 2 وجوہات ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ 10 سال کا عرصہ ہی کوئی اتنا لمبا عرصہ نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں بھی زیادہ عرصہ جنگوں میں اور اس طرح کے مہمات میں گزرا. تیسری بات یہ ہے کہ اس میں زندگی بہت زیادہ سادہ تھی. جیسے بعد کے زمانے میں گورنر الگ ہو گیا، قاضی الگ ہو گیا، بازار کا والی الگ ہو گیا، کوتوال الگ ہو گیا، جو ہے نا وہ پولیس کا جو محکمہ الگ ہو گیا. حضور کے زمانے میں یہ سارے کے سارے جو مناصب تھے وہ ایک ہی جگہ جمع تھے، اور مسجد میں ہی جو یہ سارے کے سارے مراحل پیش آتے تھے. تو نہ کوئی اس بات کی ضرورت تھی کہ وفود کو ٹھہرانے کے لیے الگ جگہ کا انتظام کیا جائے، جو کہ بعد میں کیا گیا. نہ اس بات کی ضرورت تھی کہ دارالقضاء کے نام سے الگ سے اس چیز کا اہتمام کیا جائے. تو ان ساری چیزوں کی اولین شروعات یا جو اس کے بارے میں گائیڈنگ پرنسپلز ہیں وہ ساری کے سارے ہمیں وہاں پر ملتی ہیں، اور حضور کے اس میں ارشادات میں، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، اور جو حضور کے بہت ساری سیرت ہیں. اور اس میں جو 2 کتابوں کا میں نے ذکر کیا یہ بہت زیادہ اہم ہے. اس میں ایک کتاب ہے 8ویں صدی کے مشہور عالم ہے جس کا نام ہے علامہ خزاعی کے نام سے. انہوں نے کتاب لکھی تھی جو کہ اسی حوالے سے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ ساری کی ساری چیزیں کس شکل میں موجود تھیں. اور پھر اس کے بعد تقریباً کوئی 5-6 صدیوں کے بعد علامہ عبدالحی قطانی مغربی عالم ہیں، انہوں نے پھر اس کے کتاب کو لے کر اس کو مزید انہینس کیا اور ایک پورا موسوعہ بن گیا. اگر آپ اس کو دیکھیں، یہ علامہ خزاعی کی کتاب ہے تخریج الدلالات السمعیہ کے نام سے. یہ تقریباً 900 صفحوں کی ہے. پھر اس کے بعد یہ نظام الحکومہ النبویہ جو حضور کا نظام حکومت ہے، جو کہ علامہ عبدالحی قطانی کی کتاب ہے، مغربی عالم ہے. یہ تقریباً 2 جلدوں میں ہے اور یہ بہت زیادہ ضخیم کتاب ہے. اور اس میں انہوں نے بہت تفصیل کے ساتھ وہ ساری کی ساری دقیق تفصیلات کو ذکر کیا ہے کہ حضور نے بازار کا کیا انتظام کیا، مسجد کا کیا انتظام کیا، زراعت کو محفوظ کرنے کا کیا انتظام کیا، کون کون سے عہدے تھے جو حضور نے دیے تھے، کس کس کو دیے تھے. اور انہیں بہت زیادہ عرقریزی کے ساتھ، اور اگر آپ صرف ان فہرست دیکھیں مراجع کی تو اتنی ضخیم فہرست ہے کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ سیرت کی کتابوں میں یہ ساری کی ساری چیزیں بکھری ہیں. لیکن اس کو اگر مطالعہ کیا جائے اور اس کو یکجا جگہ پہ جمع کیا جائے، اردو میں بھی اس حوالے سے بہت زیادہ لکھا گیا ہے، اور یہ مسلمانوں کے لیے بہترین مشعل راہ ہے. اور اس پہ ہم بجا طور پہ فخر کر سکتے ہیں کہ جو بعد میں جتنی بھی شہری منصوبہ بندی کے حوالے سے جتنی تفصیلات ذکر کی گئیں، اس کے جو اولین شروعات ہیں وہ ہمیں دور نبوی میں ملتی ہیں، اور وہ اتنے بہترین طریقے پہ ملتی ہیں کہ اس سے اندازہ ہو جاتا ہے اور یقین ہو جاتا ہے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں کسی انسان کا کلام یا کسی انسان کی محنت نہیں ہو سکتی. یہ صرف اسی ذات کی محنت ہو سکتی ہے کہ جس کو اسرار شریعت اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کی شکل میں عطا کیے گئے تھے. اور یہی حضور کا ایک بین معجزہ بھی تھا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.